إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى أحد منكم رؤيا إلى آخر الحديث. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد جو حدیث پڑھی گئی مشہور حدیث ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح میں نقل کرتے ہیں، اور کچھ حصے امام مسلم رحمہ اللہ بھی نقل کرتے ہیں. صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر وغیرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صبح کی نماز پڑھتے، فجر پڑھتے، تو سوال کرتے سب سے، هل رأى أحد منكم رؤيا، کیا تم میں سے کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی سپنا دیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، ہر روز کا یہ معمول تھا. اگر دیکھتے تو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا کرتے تھے. تو اس مرتبہ کیا ہوا، کسی نے خواب نہیں دیکھا، تو سب نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما رأینا، کوئی نہیں دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا رأیت اللیلہ، ہم دیکھے ہیں خواب. خواب کیسا؟ کہتے ہیں رجلان آتیان، خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو آدمی میرے پاس آتے ہیں، اور وہ دو آدمی جبریل اور میکائیل ہیں، میرے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں انطلق، چلیے. کہاں جانا ہے کچھ نہیں بتاتے، کہاں گھومنے جا رہے ہیں نہیں بتاتے، کہتے ہیں چلیے. چلے، کہتے ہیں لے جاتے ایسا دیکھے عجیب منظر، کہتے ہیں رأیت رجلا جالس، کیا ہے، ایک آدمی کو، ایک بندے کو ایسا دیکھیں کہ بیٹھا ہوا ہے. وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِّنْ حَدِيدٍ،
اور ٹھیک اس کے سر میں ایک بندہ ایک لوہے دار ڈنڈا لے کر کے کیا کرتا ہے؟ یدخل فی فاہ حتی یبلغ فاہ، وہ جو ڈنڈا لے کر کے ہے نوکیلا دھار دھار، تو اس کے منہ میں گھساتا ہے اور تیزی سے کھینچتا ہے، اس کا ایک طرف کا گال جو ہے پھٹ جاتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب یہ والا گال پھٹ گیا، دوسرے طرف آئے، دوسرے طرف آ کر کے پھر وہی پھنساتا ہے اپنا ڈنڈا، زور سے کھینچتا ہے۔ پوچھے یا جبریل ما ھذا، اے جبریل اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا کرا، کون ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یکذب الکذب حتی تبلغ الآفاق، یہ جو بندہ ہے یہ جھوٹ بولا کرتا تھا، ایک نمبر کا جھوٹا تھا، اور یہ ایسا اتنا بڑا جھوٹا تھا کہ یہ یہاں جھوٹ بولتا تھا اور کیا ہے جھوٹ کو اپنے پھیلاتا تھا، یہاں جھوٹ بولا پتہ نہیں کتنے دور تک اسی کا جھوٹ پھیل گیا۔ آج اس کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ ایک ہی وجہ ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور کہتے ہیں قیامت قائم ہونے تک اس کو ایسے ہی عذاب دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں اسی وجہ سے کہتے ہیں علیکم بالصدق، اے لوگو کیا ہے سچ سچ بولتے رہنا ہمیشہ، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور کیا ہے نیکیاں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ویسے ہی فرما دی ہے وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، خبردار جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ سے بچے رہنا۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور سن لو یہ جو جھوٹ بولنا ہے یہ گناہ کی طرف لے گیا جائے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور کیا ہے وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور انسان کو گناہ جو ہے جہنم میں لے جاتا ہے۔ تاکید کیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرمائے یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور کیا بولے وکونوا مع الصادقین، ایسا نہیں بولے سچ بولو، نہیں، کیا بولے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی ان کی حالت بھی تمہاری حالت ہو، تم اپنے قول میں بھی سچے ہو، اپنے فعل میں بھی سچے ہو، اتنا سچ، سچائی کا ترتیب۔ اور جھوٹ سے آج بہت عام چیز ہے یہ جھوٹ بولنا، دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی فکر نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیفیت، اس کی حالت بیان کی، کیا ہے بندہ اس کا منہ چیر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قیامت تک ایسے ہی کیا جائے گا، ایک طرف سے دوسرے طرف آتا ہے یہاں تک کہ یہ والا بھر جاتا ہے، پھر ویسے کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تھوڑا آگے چل، بولے کہ چلیے، کہتے ہیں مررت برجل مضطجع، آپ جب گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بندہ بالکل لیٹا ہوا ہے، وعلى رأسه رجل قائم بصخرة، اور اسی کے سر میں کیا ہے ایک بندہ بڑا سا یہ پتھر لے کر کے، کیا کہتا ہے یضرب رأسه، وہ بندہ جو ہے
اس کا سر میں ایک دم وہ پتھر زور سے مارتا. کہتے ہیں ایسا مارا اس کا پورا سر جو ہے پھٹ کر کے پورا چور چور ہو گیا, بکھر گیا پورا. اور وہ پتھر جس سے مار رہا تھا وہ بھی جو ہے کہیں اور چلے گا, اتنا زور سے مارا. لینے گا پھر سے پتھر, یہاں تک کہ دیکھتے ہیں فعادا کما کان, جیسا تھا اس کا سر ویسے ہی ہو گیا. قیامت تک ایسے ہی عذاب ملے گا. کیا ہوا؟ ما بال ھذا الرجل, یہ بندہ کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نبی یہ بندہ وہ ہے نام عن صلاۃ الفجر, یہ بندہ وہ بندہ ہے جو کیا ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا, نماز چھوڑ کر کے سو کر کے رہتا تھا. یہ وہ بندہ ہے نماز کو جو ہے اہمیت نہیں دیتا, جب اٹھیں گے تب پڑھیں گے. فجر کی میں اٹھنے کی کوئی کوشش نہیں تھی اس وجہ سے جو ہے اس کا سر جو ہے پھاڑا جا رہا ہے, اور قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتے رہے نماز کی اہمیت. اور دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا ہے علم القرآن فلم یعمل به اللیل والنہار, یہ قرآن و حدیث جانتا تھا, نبی کی سنت جانتا تھا, لیکن کیا ہے عمل نہیں کرتا تھا. کتنی بڑی بات. قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرنا جانتے ہیں, کوئی سنت جانتے ہیں, کوئی واجبات جانتے ہیں, جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا, اس کی مخالفت کرنا. دیکھ لیں اور آج مسلمان پتہ نہیں کتنی قرآن کی اور کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے شادی میں. نہیں کہتے, کہتے ہیں ثم مررت, پھر آگے چلنے لگے تو دیکھے کیا ہے, ایک بھٹی ہے, چولہا ہے. کہتے ہیں اس کے اندر چلیے, کہتے ہیں اعلیٰ مضیق, اوپر کی طرف سے جو ہے وہ بند ہے, اور نیچے جو ہے اس کا بہت سا جگہ ہے. اور کہتے ہیں نیچے جو ہے وہاں سے تپش آ رہی ہے, گرماہٹ آ رہی ہے, زمین اتنی گرم ہے کہ جو لوگ اس میں کھڑے ہیں ان کا پیر جب جل رہا تو چمڑا بالکل جو ہے کالا پڑ جاتا ہے. اور وہ بھی کیسے ہیں؟ کہتے ہیں رجال و نساء عورات, کہ اس میں عورتیں ہیں, اس میں مردے ہیں, وہ بھی ننگے ہیں. جب بھی پیر جلتا ہے تو کیا ہے, ایسا کودتے ہیں جیسے کہ اوپر کو چھو جائے, اتنی گرماہٹ میں وہ لوگ ہیں. کیا کیے بھائی؟ کہتے ہیں یہ زانی لوگ ہیں, جو لوگ زنا کرتے تھے. ابھی بہت عام ہے, انسان شادی کرنا چاہے تو 10 مصیبتیں ہیں. اس کی بات سنو, اس کی بات سنو, فلاں کی بات سنو, یہ کرو, اس کو دعوت نہیں دیں گے تو یہ ہوگا. لیکن زنا کرنا ہو بس کوئی کھولیے سوشل میڈیا, ہاں ہائی بولیے, چلے جائے, اتنا آسان. وہی نکاح کی بات ہو مشکل سے مشکل. کہتے ہیں یہ لوگ زانی لوگ ہیں, جو لوگ زنا کو کیا ہے عام سمجھے ہوئے تھے, کوئی بات ہی نہیں ہے. آج دیکھیے جو لوگ پڑھتے ہیں اسکول وغیرہ میں, کالج وغیرہ میں, مرد لڑکا لڑکی سے بات کرے کوئی اس میں برائی نہیں سمجھتے. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. جو لوگ باپ ہیں اپنے بیٹوں کو, اپنے پوتوں کو سمجھائے یہ گناہ ہے. تو کہتے ہیں وہ ننگی عورتیں, وہ ننگے مرد
کیا ہے اس زمین کے تپش میں جو ہے سزا کاٹ رہے ہیں. اچھا کہتے ہیں پھر آگے لے کر کے چلے, تنور سے نکلے, اس بھٹی سے نکلے تو کیا ہے, دیکھتے ہیں کہ ایک نہر ہے, وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ, اور ایک بندہ نہر کے بیچوں بیچ ہے, نہر کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر کے, اور دیکھتے ہیں کیا, نہر کے پاس, نہر کے باہر ایک بندہ کھڑا ہو کر کے ہے, بہت سارے پتھر اس کے سامنے, بہت سارے پتھر اس کے سامنے ہیں. وہ بندہ جب بھی کلما آرادا رما فی فیہ, جب بھی جو ہے وہ بندہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے نہر سے, وہ بھی نہر کیسا, کہتے ہیں نہر الدم, وہ بھی جو ہے نہر خون انسان کا جو کٹ جاتا ہے یا کیا ہے, کوئی بیماری ہو جاتی ہے, خراب خون جو نکلتے ہیں اس خون کا نہر ہے, اس میں ہے بندہ. تو کیا ہے, جب اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, باہر نکلنے کی کوشش کرتا, باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جب بندہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا, یہ جو بندہ ہے اس کے منہ میں پتھر ایسے مارتا ہے کہ پھر سے وہ چلے جاتا ہے بیچ میں. کہتے ہیں اس کا کیا ماجرا ہے بھائی, کہتے ہیں یہ جو ہے حرام کھاتا تھا, یہ حرام خور ہے, یہ جو ہے سود کھاتا تھا, اس کی سزا یہ ہے, اور یہ قیامت تک ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, جو سود ہے اس سے بچو, سود سے بچنے کا حکم دیا. اور کیا ہے آگے کہہ رہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر نہیں بچتے تو کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سبحان اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے. یہ کیوں, اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلها وشاہدیہ, کیا ہے, اللہ تعالیٰ سود کھانے والے, سود کھلانے والے, اس کے گواہ لوگوں کو اور لکھنے والے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. جو یہ حرام خوری کرتا ہے, نہ ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے, نہ ہی اس کی عبادت قبول ہوتی ہے, اور کیا ہے وہ جو ہے اس سزا میں ہے, قیامت تک اس سزا میں رہے گا. اور جب قیامت کے دن اٹھتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بطونہم کالبیوت, ان کے جو یہ پیٹ ہے, یہ پیٹ ایسے پھول جائے گا کہ جیسے جو ہے گھر ہے کسی کا, اتنا بھول جائے گا. کہ کس سے بھولے گا معلوم ہے, کہتے ہیں جو کھایا ہے حرام, کہتے انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم, جو حرام کھایا ہے اب جو ہے اس کے پیٹ میں وہ آگ کے شکل میں اتنا بھول گیا ہے. اور کیا ہے, کہتے ہیں تخرج منہ حیات, اتنا کافی نہیں ہے, کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے جو ہے, اس کے پیٹ میں جو ہے سانپ چلتی ہے جو کہ اس کے اندر سے نوچتی ہے, اندر سے کاٹتی ہے, تکلیف میں ہے بندہ. کیوں بھائی, سود کھاتا تھا. اور انسان مسلمان اب کہتا ہے کہ ہم لوگ مصیبت میں ہیں. کیوں نہیں ہوں گے بھائی, اللہ اور اس کے رسول سے تم نے جنگ کا اعلان کیا. کہتے ہیں پھر آگے چلے, پھر آگے چلے, دیکھتے کیا ہے کہ ایک بزرگ شخص بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ شخص بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے آس پاس جو ہے کچھ بچے ہیں. پوچھے یہ کون ہے,
کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ارے یہ جو بچے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عام مسلمان، عام مومن لوگ ہیں، عام مسلمان، عام مومن لوگ. اچھا اور آگے چلیں. کہتے ہیں کچھ لوگوں کو ایسا دیکھیں، کہتے ہیں نصفہم، ان کا آدھا جو ہے حسن، ان کا آدھا جو ہے بالکل صحیح سلامت ہے، آدھا بدن صحیح سلامت ہے، اور آدھا جو ہے بالکل جل کر کے کوئلے جیسا ہو چکا ہے. چلتے ہیں وہ لوگ، چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے نہر ہے. اس نہر میں ڈبکی لگائے، کیا ہے؟ بالکل صاف سفید ہو گیا. جو بگڑا ہوا تھا حصہ بالکل صاف ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ لوگ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے جو ہے گناہ اور نیکیاں جو ہے برابر تھی. یہ نیکیاں کرتے تھے لیکن گناہ بھی کرتے تھے، تو گناہ کی سزا آدھے بدن میں ہوئی، اس وجہ سے جو ہے بدن پورا جو ہے تباہ ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم ہے، غفور ہے. سزا کے بعد کہتا ہے کہ جنت میں تم کو دیں گے، ایسے نہیں دیں گے، تمہارے بدن کو جو ہے پھر سے سنوارے. جاؤ نہر الحیاء میں جا کر کے ادھر سے غسل کرو. جب غسل کرتے تو بالکل صحیح ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہے، جب سب کی شفاعت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے شفاعت کر لیے، نبی لوگ شفاعت کر لیے، فرشتے لوگ شفاعت کر لیے، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری باری ہے، میری باری ہے. کہتے ہیں فرشتوں کو جاؤ جہنم میں گھسو اور اخرجو من کان فی قلبہ دینار من ایمان، جس کے دل میں ایک دینار، ایک ہتھیلی برابر بھی اگر ایمان دیکھتے ہو، اس کو نکال کے لاؤ جہنم سے. کہتے ہیں فَيَخْرُجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، بہت سارے نکلے جہنم سے، بہت سارے کو نکالا گیا. اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نکال دیے. کہتے ہیں پھر جاؤ اخرجو من کان فی قلبہ مثل نصف دینار من ایمان، جاؤ اب ایک ہتھیلی برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو نکال کے لاؤ. آدھے ہتھیلی برابر بھی، آدھے دینار برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو نکال لاؤ. نکال لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نکال لائے. اللہ تعالیٰ پھر حکم دیتے ہیں اخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من ایمان. سبحان اللہ، کیا ہے؟ بولتے ہیں جاؤ اگر دیکھتے ہو کہ ایک جو کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہے، نکال کر کے لاؤ جہنم سے. گئے جا کر کے بہت کسی کو نکالے، اللہ تعالیٰ نکال دیے. کہتے ہیں جاؤ پھر ایک بار اخرجو من کان فی قلبہ مثل ذرۃ من ایمان، اگر کیا ہے ایک ذرہ، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ روشنی میں دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے یہ نظر آتے ہیں، اسی کو ذرہ کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ ذرہ برابر بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہے، لے کر کیا اس کو جہنم سے باہر. اللہ کی رحمت ہے، اتنا ایمان والے کو بھی لے کر کے آئے. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ تو وہ لوگ تھے ایمان تھا، عمل بھی کیے، لیکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں کہ اب ہم اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالیں گے.
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ہاتھ دیے، لم یعمل خیرا قط، اور ایسے قوم لوگوں کو نکالے جو لوگ خیر کا کام نہیں کیے، ایمان تھا لیکن عمل نہیں کر سکے، ان لوگوں کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ یہی نہر میں دے کر کے کیا ہے بالکل صاف اور شفاف کر کے جنت میں دے گے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے رحمت کا مستحق بنا۔ کہتے ہیں اور آگے چلے، اور آگے چلے، دیکھتے ہیں کیا ہے، ایک گھر ہے، اور کہتے ہیں یا احسن من الاولی، پہلا جو گھر گزرا تھا بہت اس سے خوبصورت ہے۔ دیکھتے ہیں وہاں بھی کچھ لوگ ہیں بالکل جو ہے خوشی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کون ہیں یہ لوگ؟ بتایا گیا یہ لوگ جو ہے شہداء لوگ ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہتر سے بہتر جو ہے مقام اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں ارفعوا راسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے آپ اپنا سر کو اونچا کر کے اونچا کیجئے۔ اونچا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک مکان ہے۔ کیا ہے بھائی یہ؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ منزلتک، یہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ کا مقام ہے، مقام محمود۔ رب نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نماز پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو مقام محمود کا جو ہے مستحق بنانا۔ یہ مقام محمود ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے سجدہ گو ہو جائیں گے، سجدہ میں گر جائیں گے۔ سب کوئی پریشان ہے بھائی۔ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں لست لہا، ہم شفاعت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ لیے کیا کریں گے؟ نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کہتے لست لہا، ہم نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس جاتے ہیں، کہتے لست لہا، ہم لوگ اس کے لیے نہیں، شفاعت ہم لوگوں کا کام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، درود بھیجیے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بندہ ہم پر جو ہے کثرت سے درود بھیجتا ہے فَهُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِالشَّفَاعَةِ، وہ میرے شفاعت کا زیادہ مستحق ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سب تو انکار کر دیے کہ ہم شفاعت نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے نبی سب نے انکار کر دیا ہے، وہ آپ ہی ہے صرف، آنا لہا، کہتے آنا لہا، ہم شفاعت کریں گے۔ وہیں جا کر کے جو ہے سجدہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کریں گے۔ کہتے ہیں کتنے ہزار سال تک جو ہے اسی سجدے میں پڑے رہیں گے۔ یہاں انسان کہتا ہے کہ مجھ سے بیعت کر لو، مجھ سے ہاتھ ملا لو، میرے مرید بن جاؤ، جنت میں چل۔ فرشتے لوگ کہتے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ فرشتے جو رات دن اللہ کی ہی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس سے تھکتے نہیں ہیں، وہ پوری زندگی اپنی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں گزارے۔ قیامت کی دن کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہتے سبحانک ما عبدناک حق عبادت، سبحان اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم لوگ حق ادا نہیں کر سکے۔ فرشتے لوگ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گو ہوئے، سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے اب اے نبی ارفع رأسک، یہی مقام محمود، ارفع رأسک،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کو اٹھائیے، قل تسمع، آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، کوئی اور نہیں بولے گا، کوئی اور نہیں بولے گا، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ سل تعطا، مانگیے جو مانگنا ہے ہم آپ کو دیں گے، جو مانگنا ہے مانگیے ہم آپ کو عطا کریں۔ اور کہتے ہیں واشفی تشفع، سفارش کرنی ہے، شفاعت کرنی ہے تو کیا ہے، جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش ہم قبول کریں گے۔ مانگیے، کہیے کس کی سفارش کرنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھے من احق الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے شفاعت کا مستحق کون ہے؟ معلوم تھا کہ تم ہی پوچھو گے، معلوم تھا، دیکھے ہیں تم کو حدیث یاد کرتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، تم ہی پوچھو گے، معلوم تھا۔ کہتے سن لو، میری شفاعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَهِيَ لِمَنْ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، سب سے بڑی چیز شفاعت اس کے لیے ہے جو اللہ کی ہی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے، عبادت میں کوئی شریک نہیں کیا، اس کے لیے میری شفاعت ہے، وہ میرے شفاعت کا مستحق ہے۔ یہ ایک بندہ جو مشرک شرک کرتا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے باہر، اور ایک بدبخت انسان ہے جو نبی کے شفاعت سے کیا ہے، باہر ہے، دیکھتا ہے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اپنے حوض میں کھڑے ہو کر کے، سب کو جو ہے سب پانی پی رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے، اور اس میں کچھ خوش نصیب لوگ بھی ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں تو یہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ نماز بھی پڑھتے تھے، کہتے برلن محجلین، ان کے جو ہے وضو کا اعضا ہے چمکتا ہے، بالکل سمجھ گئے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، دوڑ کر کے جب دیکھ کر کے آتے کہ یہ محمد ہے، جن کے کیا ہے، جن کے لیے کیا ہے جلوس نکالتے تھے، جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چلو، فرشتے لوگ گھیر کر کے کھڑے ہو گئے، نو انٹری، جانے کا یہ نہیں ہے، تم لوگ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے کیوں بھائی، کیوں نہیں آنے دیتے؟ یہ میری امت کے لوگ ہیں، کیوں اس کے روکتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ما بدلوا بعدک، کیا ہے آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے وفات کے بعد یہ لوگ کیا ہے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی، بدعت ایجاد کیے، طرح طرح کی چیزیں جو آپ کے دین میں نہیں تھی اس کو جو کیا ہے دین میں داخل کر دے، دین سمجھنے لگے، آپ کے دین کو انہوں نے بگاڑ دیا۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے بدعتی لوگ، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ وہ نبی جو کہ کبھی اپنے زندگی میں کسی کو اپنے سے کیا ہے دور نہیں کیے، چاچا کا قاتل بھی ہے آ کر کے ملاقات کرتا ہے، کوئی بات نہیں ملے، لیکن کیا ہے قیامت کے دن آج کہتے ہیں سحقن سحقن، دور ہو جا مجھ سے، میرے پاس آنا ہی نہیں۔ جو میرے دین کو بدل دے، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرے، میرا جو ہے ہاؤس اس کے لیے نہیں ہے، نو انٹری ہے اس کی۔ اس لیے کسی امام نے کتنی پیاری بات کہی تھی، بولے کہ ہم اگر گناہ کر کے جائے، منظور ہیں ہم
جو گناہ کر کے جائیں گے جنت جائیں گے منظور ہے، لیکن کیا ہے بدعت کر کے اگر جنت میں جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کہے کہ میرے دین بدلے تو کتنا ہم کو دل میں تکلیف ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپنا تھا، خواب تھا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی لوگوں کو بیان کیے اور بتائے جو جو عبرت کی چیزیں تھی کہ دیکھو یہ گناہوں سے بچنا، ان گناہوں سے جو ہے تم لوگ بچنا، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی جو ہے ان میں سے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے نیک لوگوں میں سے بنا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جن پر تو رحمت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جن کے لیے تو نے نجات تیار کر کے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے پسندیدہ بندوں میں سے بنا، ان لوگوں میں سے نہ بنا جن سے تو نفرت کرتا ہے. رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے عزت آبرو کی حفاظت فرما. رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. رب جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. رب جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما. رب جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. رب جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. رب ہمارے مال و دولت میں اہل و عیال میں برکت عطا فرما. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.